السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے اندر 2 حصے ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ ہجر کا نام یہ قوم سمود کے علاقے ہجر کے نام پر رکھا گیا ہے، اور نحل اس کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی۔ تو اس صورت کے اندر شہد کی مکھیوں کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ 14ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے پیغام ملتے ہیں، جس میں سے چند خاص پیغام انشاءاللہ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 14ویں پارے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے، قرآن یہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور اللہ نے ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس امت کے اوپر ڈالی گئی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی۔ اللہ نے قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ آپ وہی لے کر کے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے دور کرتے تھے، اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ سے آپ لکھوا لیا کرتے تھے، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں جن سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کسی بھی بستی میں چلے جائیں تو آپ کو 10 سال کے بچے حافظ قرآن ملیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی، یہ قیامت تک جو ہے انشاءاللہ باقی رہے گی۔ دیگر کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن من و عن جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا تھا آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے باقی رہے گا، اس میں کوئی بدلاؤ اور چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مامون رشید کے دربار میں ایک بار مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک یہودی آدمی آیا جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اور اس کا شمار یہودیوں کے علماء میں ہوتا تھا، بہت گہرا علم والا تھا اور اچھی زبان والا تھا۔ تو مامون رشید نے اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ مامون رشید کے دربار میں آیا۔ مامون رشید سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ جب میں یہاں سے 1 سال پہلے گیا تھا تو یہاں سے جانے کے بعد میں نے تمام مذاہب کی جو ہے میں نے تحقیق کی، اور تمام مذاہب کی کتابوں کو پڑھا۔ میں نے تورات لیا، میں نے انجیل لیا، میں نے قرآن لیا، اور چونکہ میں خطاط ہوں، مجھے لکھنا آتا ہے اور میرے پاس گہرا علم ہے، اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے تورات کو لیا اور تورات میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ میں نے جوڑ دیے، اپنی طرف سے میں نے کمی بیشی کر دی، اور میں لے جا کر کے یہودیوں سے بیچ دیا تورات کو،
اور انہوں نے اس کو خرید لیا۔ پھر میں نصارہ کے پاس گیا، میں نے انجیل اپنے ہاتھ سے لکھی اور 3 نسخے لے جا کر کے ان کو بھی بیچ دیا اور انہوں نے بھی لے لیا۔ میں نے انجیل میں بھی جو ہے کچھ کمی بیشی اپنی طرف سے کر دی تھی۔ میں نے قرآن کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا، اس میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، لیکن مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری غلطی کی نشاندہی کی کہ تم نے قرآن جو لکھا ہے اس میں فلاں فلاں جگہ تم نے غلطیاں کی ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے میں بہت متاثر ہوا اور میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں جو ہے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک جو ہے محفوظ رہے گا، اس میں لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں پارے سورہ ہجر سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کا مکر و فریب صرف ایسے ہی لوگوں کے اوپر چلتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کی عدولی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان بہت جلد جو ہے صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے عملوں میں اخلاص نہیں ہوتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے اس کے قول کو نقل کیا، اس نے اللہ سے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو بہکا دوں گا، میں سب کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کے عملوں میں اخلاص پایا جاتا ہے ان کے اوپر میں قابو نہیں پا سکتا، ایسے لوگوں کے اوپر میرا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے اخلاص پر حملہ کرتا ہے، اور انسان کبھی کبھی جو ہے شہرت طلبی کے چکر میں، دکھاوے کے چکر میں اور لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اخلاص سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اخلاص کی جگہ اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ دکھاوا، شہرت طلبی، ریا، نمود، ان تمام چیزوں سے ہمارا عمل پاک و صاف ہو، تب جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ شیطان ہمارے اوپر قابو نہیں پا سکتا، شیطان ہمیں بھٹکا نہیں سکتا، اور ہم کبھی جو ہے سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ 14ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ایمان یہ خوف اور امید کا نام ہے۔ ایمان یہ خوف اور امید کا نام ہے، لہٰذا ہر مومن کے اندر یہ امید ہو کہ اللہ رب العالمین غفار ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قہار ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی ہمارے اندر خوف اور امید ہو، یہ خوف اور امید ہی ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 50 میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو خبردار کر دو، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے بڑا ہی دردناک ہے، اللہ کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اچھی امید بھی رہنی چاہیے کہ اللہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کا خوف بھی ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں پر ہماری گرفت ہو اور ہماری پکڑ کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ مخلوق کے درمیان نازل کیا ہے، اور اسی وجہ سے مخلوق لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته، اور فرمایا ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد، یعنی اگر مومن کو اللہ کا عذاب معلوم ہو جائے، مومن کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا علم ہو جائے تو وہ جہنم سے جو ہے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا، جہنم سے کبھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کافر کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی کشادہ ہے تو وہ کبھی جنت سے بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں اچھی امید رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ 14ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں یا جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے، ہماری عملوں کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے، اور عملوں کا سلسلہ جو ہے یہ مرتے دم تک جو ہے قائم ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں یہ وقتی نہ ہو، موسمی نہ ہو، تھوڑے دن کے لیے نہ ہو، بلکہ جو بھی عمل کریں وہ پائیدار ہو، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کریں، جو بھی عبادت کریں اس پر ہمیشہ قائم رہیں، یعنی مرتے دم تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ یقین کے معنی یہاں پر موت ہیں کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، موت تک عمل کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ لہذا جو بھی عمل کریں ہم ہمیشہ کریں، وقتی نہ ہو، موسمی نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ہم نے روزہ رکھا، بعد میں ہم نے جو ہے نفلی روزوں کو رکھنا چھوڑ دیا، نماز ہم نے جو ہے رمضان میں ہم نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، بعد میں ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، رمضان میں ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، بعد میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، رمضان میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت تو کی لیکن بعد میں قرآن مجید کی تلاوت سے ہم نے منہ موڑ لیا، رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا لیکن بعد میں جو ہم نے صدقہ و خیرات سے منہ موڑ لیا، صدقہ و خیرات دینا بند کر دیا، رمضان میں ہم نے اللہ کو یاد کیا، رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو رب اللہ رب العالمین جو رمضان کا ہے وہی غیر رمضان کا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، مرتے دم تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تب اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی عمل کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، مرنے تک ہمیں، مرتے دم تک ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اور اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ صَاحِبُهُ، وہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے جس کو اس کا کرنے والا ہمیشگی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ کرے اور اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ربانی بندے بنیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کسی نے کہا کہ کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، اللہ کے ربانی بندے بنو، ٹھاٹ کے نمازی بنو، رمضانی بندے مت بنو کہ پڑھ لی 2 رکعت عید الفطر خالی سمیا اور گئے فکر۔ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت مرتے دم تک ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو 14ویں پارے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہمارے ہر عمل کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 19 میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ سب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے قوم کے ایک بڑے انسان سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی بھی برائی نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہوئے برائی کرنے کی جرأت نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سعید بن یزید ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے جس پر میں زندگی بھر کارآمد رہوں، اس پر عمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ایسے ہی شرم و حیا کرو، اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسے تم اپنے قوم کے ایک نیک بزرگ انسان سے ڈرتے ہو اور اس کے سامنے کوئی بھی برائی اور اوجھی حرکت نہیں کرتے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ۔ 14ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ علماء سے سوال پوچھنے میں کبھی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو ہمیں علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ جہالت کا علاج سوال ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جانکار ہیں، جو علماء ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، ان سے پوچھ کر کے عمل کرو، اپنی سمجھ کے مطابق عمل مت کرو، ورنہ خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے بغیر علم کے فتویٰ بھی نہ دیا جائے، بلکہ علماء سے پہلے مسئلہ دریافت کر لیا جائے، مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کے سر میں چوٹ لگ گئی، پتھر سے چوٹ لگ گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ سفر میں تھے، ان کے سر کے اوپر چوٹ لگ گیا، وہ زخمی ہو گئے اور پھر ان کو احتلام بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی صحابہ سے پوچھا کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ کیا تیمم کے لیے رخصت ہے؟ کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں تیمم کر سکوں؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے رخصت نہیں پاتے، کیونکہ پانی موجود ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غسل کر لیا، زخمی تھے اور ان کی وفات ہو گئی، مر گئے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا قتلوہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ بھی ان کو مار ڈالے۔ قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اللہ بھی ان کو قتل کرے۔ الا سألوا اذا لم يعلموا، کیوں ان لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کر لیا؟ کیوں ان لوگوں نے پوچھا نہیں جب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کیوں نہیں مجھ سے پوچھ لیا؟ فإنما شفاء العی السوال، کیونکہ جہالت کا علاج یہ سوال ہے، سوال کر لیا جائے تو جہالت مٹ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں پیش آئے فوراً جو ہے علماء سے رجوع ہوں اور ان سے پوچھ لیں، مسئلہ دریافت کریں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ امام زہری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں العلم خزانہ ومفتاحها المسئلہ، یعنی علم یہ خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال ہے۔ سوال کریں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ عمل کو صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ من علم فلیعلم، جو جانتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے، ومن لم يعلم فیسأل العلماء، جس کو معلوم نہیں ہے تو علماء سے سوال کر لے، علماء سے پوچھ لے، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، عمل کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وہ انجام دے سکتا ہے اور کبھی بھٹکنے نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے 14ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹیوں کو کبھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے بیٹے اللہ کی رحمت ہیں، انعام ہیں، ایسے ہی بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت اور انعام ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کی پیدائش کو لوگ منحوس سمجھتے تھے اور چہرہ چھپا کے پھرتے تھے، لوگوں کے سامنے آدمی آتا نہیں تھا، لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کے گھومتا پھرتا تھا، شرم و عار محسوس کرتا تھا۔ بچیوں کو بعض لوگ اتنے ظالم ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچیوں کو لے جا کر کے زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب ان کو بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپا ہوا پھرتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پورے سوشل میڈیا پہ دھمال مچا دیتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے لڑکا دیا، جس سے بات نہیں اس کو بھی شیئر کرتے ہیں، اس کو بھی فوٹو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتا ہے، فیس بک کے اسٹوری پر شیئر کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے لڑکا دیا ہے۔
اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، کس کا ذکر ہی نہیں کرتا، بعد میں پتہ چلتا ہے ڈیلیوری ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اتنی خاموشی سے آدمی یہ کام کرتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ایسی ذہنیت کے کہ لڑکی کے پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، لڑکا پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ اب 10 لاکھ کا ٹکٹ ہے لڑکا جہیز کا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو لڑکے جس طرح اللہ کی نعمت ہیں، ایسے لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بلکہ لڑکوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ان کی فضیلت ہے ان کی تعلیم و تربیت پر۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بڑی فضیلت آئی حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، من کان لو 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فادبهن فاحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ۔ فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے اور بالغ اور جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر دیتا ہے، تو فرمایا فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے بچیوں سے کبھی نفرت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فانی ابو البنات، بچیوں سے کبھی نفرت مت کرو کیونکہ میں بچیوں کا باپ ہوں۔ اس لیے بچیوں سے ہمیشہ عزت سے پیش آنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، کبھی بچیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ 14ویں پارے سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ ملا کہ ہر ایک کے ساتھ ہمیں عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی مدد کریں، اور ہر اس عمل سے بچا جائے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو، جو شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ظلم اور ذاتی کے کاموں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف اور احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرو، اور ظلم و زیادتی کے، بے حیائی کے اور بے شرمی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ عدل کہتے ہیں کہ کسی کو اس حق مکمل دینا، یہ عدل ہے۔ اپنا حق کم لے لو لیکن دوسروں کا حق پورا دو، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں بہترین طریقے سے کریں، اچھائی کے ساتھ کریں، چاہے وہ عبادت ہو یا دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آخری پیغام جو ہم اور آپ کو 14ویں پارے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بہت ہی بہترین عبادت ہے اور تمام اعمال کا یہ سرچشمہ ہے، تمام نیک اعمال کا قرآن مجید کی تلاوت یہ سرچشمہ ہے۔ اور شیطان ہم یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکیں۔ کبھی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے وہ ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے، کبھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بیچ میں شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے نہ کر سکیں۔ تو تلاوت کے بیچ میں بھی شیطان خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے بھی ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت خود کریں یا کسی کو پڑھ کر کے سنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہم اپنی اصلاح کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں ہمیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لو۔ شیطان تم کو وسوسے نہیں ڈال سکتا، شیطان تم کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان تم کو جو ہے کبھی بھٹکا نہیں سکتا۔ تو یہ 14ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔